آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایڈوکیٹ مقبول حسین کپانگ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لا ود مقبول۔ تو آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ کیو ایس او کا چیپٹر نمبر 2 اور اس کے پہلے 4 آرٹیکل ہیں۔ پچھلا جو لیکچر دیا تھا میں نے وہ چیپٹر نمبر 1 کیو ایس او کے پہلے 2 آرٹیکل تھے۔ اب ہم نیکسٹ سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر 2 آف وٹنس، اس کے چند آرٹیکل ڈسکس کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بغیر وقت ضائع کیے۔ تو آج کا جو وہ ہے ٹاپک ہے وہ ہے آف وٹنس، آرٹیکل نمبر 3 ہو میں ٹیسٹیفائی، کون گواہی دے سکتا ہے۔ آل پرسن شیل بی کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی، تمام لوگ جو ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں unless، یہاں تک کہ دی کورٹ کنسائڈر دیٹ، کورٹ تصور کرتی ہے کہ دے آر پریونٹڈ فرام انڈرسٹینڈنگ دی کویسچن پٹ آن دیم، اور کورٹ یہ تصور کرتی ہے دیٹ دے آر پریونٹڈ، کہ انہیں روکا گیا ہے، وہ نہیں فرام انڈرسٹینڈنگ، سمجھنے سے، دا کویسچن پٹ ٹو دیم، کہ جو سوال ان کو کیے جاتے ہیں، کہ کورٹ کنسیڈر دیٹ دے آر پریونٹڈ فرام انڈرسٹینڈنگ دی کویسچن پٹ ٹو دیم، اگر کورٹ یہ تصور کرتی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں سوالوں کو سمجھ سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ اور فرام گیونگ ریشنل آنسر، یا پھر ان کے ریشنل آنسر دے سکتی ہیں ٹو دوز کویسچن، ان سوالوں کے، بائی ٹینڈرز، کے جو ٹینڈر ایئرز، کے جو بچے ہیں، ایکسٹریم اولڈ ایج، یا پھر وہ بوڑھے ہیں، ڈیزیز ویدر آف باڈی، جو جسمانی بیماری میں مبتلا ہیں، اور مائنڈ، یا پھر ذہنی، اور اینی ادر کاز آف دی سیم کائنڈ، یا ایسا کوئی بھی اور وجہ ہے۔ تو شارٹلی میں یہ بتا دوں کہ ہو میں ٹیسٹیفائی، کون گواہی دے سکتا ہے، اس میں یہ بتا دیا کہ آل پرسن شیل بی کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی، تمام لوگ جو ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ سوالوں کو سمجھ سکتے ہوں اور ان کے جو ہے نا ریشنل آنسر دے سکتے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، بچے ہوں، یا پھر بیمار ہوں جسمانی طور پر یا ذہنی طور پر، یا ایسی کوئی بھی بیماری ہے، اگر وہ ان سوالوں کو سمجھ سکتے ہیں جو عدالت ان سے پوچھتی ہے، کورٹ ان سے پوچھ سکتی ہے، تو وہ جو لوگ ہیں وہ گواہی دے سکتے ہیں۔ تو نیکسٹ پروویزو ہے provided that a person shall not be competent to testify if he has been convicted by a court for perjury or giving false evidence۔ تو پرووائزو اس کا جو دیا گیا ہے ایک جو ہے وہ provided that a person shall not be competent، کہ ایک شخص جو ہے وہ competent witness نہیں ہے to testify، کہ وہ گواہی دینے کے لیے if he has been convicted، کہ وہ سزا یافتہ ہے by court for perjury، کہ جھوٹی گواہی دینے میں۔ تو اس میں پروویزو یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ کمپیٹنٹ وٹنس نہیں ہے اگر اس نے کبھی بھی کورٹ میں جھوٹی گواہی دی ہے، تو وہ جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ نیکسٹ پروویزو ہے فردر دیٹ دی پروویژن آف دی فرسٹ پروویزو، پہلی پروویزو کی جو ہے پروویژنز میں شیل ناٹ اپلائی ٹو پرسن، اس شخص پر اپلائی نہیں ہوتے اباؤٹ ہوم دی کورٹ از سیٹسفائڈ، جس نے کورٹ کو سیٹسفائی کر لیا ہوتا ہے، دیٹ ہی ہیز ریپنٹڈ دیئر آفٹر اینڈ مینڈڈ ہز وے، کہ اس نے جو ہے نا وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ تو یہ بھی اس کے لیے یہ پروویزو دیا گیا ہے کہ اگر وہ جھوٹی گواہی دینے والا شخص اس نے کورٹ کو سیٹسفائی کر لیا ہے اور ریپینٹڈ، اس نے وہ جو ہے وہ عمل دوبارہ ریپیٹ نہیں کرے گا، تو وہ شخص پھر گواہی دینے کے لیے کمپیٹنٹ ہوتا ہے اگر اس نے کورٹ کو سیٹسفائی کر لیا ہے۔ نیکسٹ پروویزو ہے provided further that the court shall determine the competence of a witness in accordance with the qualification prescribed by the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah for a witness۔ تو اس میں یہ تزکیہ الشہود کا ذکر ہے کہ provided further that the court shall determine، کہ کورٹ جو ہے وہ ڈٹرمائن کر سکتی ہے the competence of witness کی کمپیٹنسی کو in accordance with the qualification prescribed by the injunction of اسلام، کے جیسے اسلام میں ایک گواہ کی خصوصیات یا qualification بیان کی گئی ہیں کہ as laid down in the Holy Quran، جیسا کہ قرآن میں بیان کیا گیا، and Sunnah، اور سنہ میں۔
تو وہ اس میں جو ہے تذکرۃ الشہود کا ذکر ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ گواہی دے سکتا ہے. تو ایسا شخص جو تذکرۃ الشہود یعنی اس قوانین پر پورا اترتا ہو فار اے وٹنس گواہ کے لیے. And where such witness is not forthcoming, the court may take the evidence of a witness who may be available. اگر ایسا شخص ہے جو تذکرۃ الشہود پر پورا نہیں اترتا تو عدالت کو جو شخص بھی اویلیبل ہوتا ہے تو وہ اس کی گواہی لے سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ تذکرۃ الشہود پر پورا اترتا ہو, وہ قرآن اور سنہ کے مطابق وہ جو ہے پورا عمل کرتا ہو کہ جیسے قرآن و سنہ میں بیان کیا گیا کہ وہ ایسا شخص ہو جو قرآن و سنت کے مطابق گواہی دے سکتا ہو. ایکسپلینیشن ہے A lunatic is not incompetent. ایک پاگل جو ہے وہ incompetent نہیں ہے to testify unless کہ اگر اس کو دیکھا جائے یہاں تک کہ he is prevented by his lunacy کہ وہ اپنی lunacy کے مطابق جو ہے وہ prevented کیا گیا ہے from understanding the question کہ وہ سوالوں کو سمجھ سکتا ہے put to him جو اس پر کیے گئے ہوں and giving rational answer to them اور وہ ان کے جو ہے ریشنل آنسر اس کے صحیح جواب جو ہے دے سکتا ہے. کہ اس میں شارٹلی بتا دوں کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک پاگل جو ہے وہ بھی گواہی دے سکتا ہے اگر وہ سوالوں کے صحیح جواب دے سکتا ہو. تو اگر وہ سوالوں کو سمجھ سکتا ہے, ان کے صحیح جواب دے سکتا ہے تو وہ پاگل قرار نہیں دیا جائے گا, وہ کمپیٹنٹ وٹنس قرار دیا جائے گا اگر وہ سوالوں کے ریشنل آنسر دے سکتا ہے. تو المختصر یہ بتا دوں اس کا شارٹلی میں ٹوٹل جو اس کا مفہوم ہے کہ ہو میں ٹیسٹیفائی کوئی بھی شخص گواہی دے سکتا ہے اگر وہ کورٹ میں جو ہے وہ سوالوں کے جواب جو ہے وہ جو ہے صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے سوالوں کو اور ان کے صحیح جواب دے سکتا ہے, چاہے وہ پاگل ہے, چاہے وہ بچہ ہے, چاہے وہ بوڑھا ہے, چاہے وہ بیمار ہے, چاہے وہ لونیٹک ہے, کوئی پاگل ہے. اگر وہ صحیح سوالوں کا جواب دے سکتا ہے, صحیح سوالوں کو سمجھ سکتا ہے اور ان کے ریشنل آنسر جو ہے وہ دے سکتا ہے تو وہ گواہی دینے کے لیے ایک کمپیٹنٹ وٹنس ہے. تو نیکسٹ جو آرٹیکل ہے وہ ہے ججز اینڈ مجسٹریٹ. تو یہ جو ہے پریولیج کمیونیکیشن کے متعلق بتایا گیا ہے اس میں کہ ان کی جو ہیں وہ کمیونیکیشن جو ہیں وہ پریولیج ہوں گی اور یہ 4 سے لے کر 14 تک جو ہیں وہ ایک پریولیج کمیونیکیشنز ہیں لوگوں کے درمیان میں کہ وہ ایسے کون سے شخص ہیں جو کمپیٹنٹ ہونے کے باوجود بھی گواہی نہیں دے سکتے. تو ججز اینڈ مجسٹریٹ, نو جج اور مجسٹریٹ شیل ایکسیپٹ اپان دی اسپیشل آرڈر or some court to which he is subordinate be compelled to answer any question as to his own conduct in court as judge or magistrate. No judge or magistrate shall کسی بھی جج اور مجسٹریٹ کو شیل ضروری نہیں ہے ایکسیپٹ اپان دی اسپیشل آرڈر آف سم کورٹ کہ وہ جو ہے نا ایکسیپٹ قبول کرے دی اسپیشل آرڈر کو آف سم کورٹ کچھ عدالتوں کے ٹو وچ ہی از سبارڈینیٹ وہ جس کے وہ ماتحت ہے. بی کمپیلڈ اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ٹو آنسر اینی کویسچن کہ وہ کسی سوال کا جواب دے وچ کم ٹو ہز نالج جو اس کے ٹو آنسر اینی کویسچن ایز ٹو ہز اون کنڈکٹ ان کورٹ کہ جو اس کے سامنے عدالت میں جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا ہے کہ ایسے کہ کسی بھی جج یا مجسٹریٹ کو اس سوالوں کے جواب دینے کے لیے کوئی ماتحت عدالت جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ ان سوالوں کے جواب دے. تو نیکسٹ جو ہے آگے جو ہے وہ پروویزو ہے to any answer a question as to his own conduct to court as a judge or magistrate or as to any which come to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may be examined as to other matters which occurred in his presence while he was so. تو پروویزر جو ہے ایز ٹو اینی تھنگ وچ کم ان ٹو ہیز نالج. اس کو میں ایک ایگزامپل کے ساتھ ظاہر کرتا جاؤں کہ مثال کے طور پر اگر کوئی جج عدالت میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے کوئی کسی شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے یا اسے گالیاں دے دی ہیں یا اسے تھپڑ رسید دیا ہے تو وہ جج جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اس سارے ماجرے کو. تو وہ جج جو ہے وہ اگر سیٹسفائی ہے تو وہ جو ہے وہ اس شخص کے
خلاف جو ہے وہ جج کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس شخص کے خلاف جو ہے نا گواہی دے جو اس کی آنکھوں کے سامنے جو ماجرا ہوا ہے۔ تو السٹریشن ہے، اس کی ایک ایگزامپل ہے، اے آن ہز ٹرائل بیفور دی کورٹ آف سیشن، کہ اے کے اوپر جو ہے وہ سیشن کورٹ میں ایک ٹرائل ہے، سیز دیٹ ڈپوزیشن، کہ وہ کہتا ہے کہ قبضہ جو ہے واز امپراپرلی ناجائز طور پر ٹیکن بائی بی، کہ بی سے جو ہے وہ اے نے ناجائز طور پر کوئی زمین جائیداد جو ہے قبضے میں لے رکھی ہے۔ دا مجسٹریٹ بی کی ناٹ بی کمپیلڈ، کہ مجسٹریٹ جو ہے وہ بی کو کمپیلڈ نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا، ٹو آنسر کویسچن ایز ٹو دس، کہ اس کے متعلق وہ جو ہے وہ آنسر دے، ایکسیپٹ اپان دی اسپیشل آرڈر فار اے سپیریئر کورٹ، ایکسیپٹ سوائے جب تک وہ سپیریئر کورٹ سے اس کی پرمیشن نہیں لے سکتا۔ تو ایگزامپل جو ہے اس کی میں شارٹلی بتا دوں کہ اگر اے آن ہیز ٹرائل بیفور کورٹ آف سیشن، کہ ایک جو ہے وہ سیشن کورٹ کے سامنے ٹرائل میں ہے، سیز دیٹ ڈپوزیشن، کہ سیز دیٹ وہ کہتا ہے کہ ڈپوزیشن واز امپراپرلی ٹیکن بائی بی، کہ جو ہے زمین کا قبضہ جو ہے وہ بی سے جو ہے غیر قانونی طور پر کیا گیا ہے، بائی دی بی، دی مجسٹریٹ بی کی ناٹ بی کمپیلڈ ٹو آنسر کویسچن، جو مجسٹریٹ جو ہے وہ بی سے سوال نہیں پوچھ سکتا ایز ٹو دس، ایسا کرنے پر، ایکسیپٹ اپان دی اسپیشل آرڈر آف سپیریئر کورٹ، یہاں تک کہ اگر اسپیشل آرڈر نہ آ جائے سپیریئر کورٹ سے۔ تو نیکسٹ ایگزامپل جو ہے وہ اے از ایکیوزڈ بیفور دی کورٹ آف سیشن آف ہیونگ گیون فالس ایویڈنس بیفور بی، ا مجسٹریٹ بی کی ناٹ بی آسکڈ وٹ اے سیڈ ایکسیپٹ اپان دی اسپیشل آرڈر آف دی سپیریئر کورٹ۔ اے از ایکیوزڈ بیفور دی کورٹ آف سیشن، اے جو ہے مجرم ہے وہ سیشن کورٹ میں، آف ہیونگ گیونگ فالس ایویڈنس، کہ اس نے جو ہے نا وہ غلط ثبوت پیش کیے تھے، غلط جو ہے گواہی دی تھی، بیفور بی، ایویڈنس بیفور بی، کہ وہ بی کے سامنے اس نے غلط گواہی دی تھی۔ مجسٹریٹ ایک جو ہے مجسٹریٹ جو ہے بی کی ناٹ بی آسکڈ وٹ اے سیڈ، بی کی ناٹ، بی سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا وٹ اے سیڈ، کہ اے نے کیا کہا، ایکسیپٹ اپان دی اسپیشل آرڈر آف دی کورٹ، یہاں تک کہ جو ہے نا وہ اسپیشل آرڈر جو ہے وہ کورٹ سے نہ آ جائے۔ تو نیکسٹ آرٹیکل جو ہے 5 آرٹیکلس کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج، کہ میں شادی کے درمیان جو ہے نا جو کمیونیکیشنز ہیں، جو باتیں ہیں شادی کے دوران، تو وہ ان کو جو ہے نا پرائیویٹ رکھنا چاہیے، اس کو ہر جگہ شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ نو پرسن ہو ہیز or has been married shall be compelled to disclose any communications made to him during marriage by any person to whom he is or has been married، کہ کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ دو شادی شدہ جوڑے کے درمیان جو مواصلات ہیں، ان کی کمیونیکیشنز ہیں، وہ ان کو جو ہے وہ شیئر کر سکے، کسی دوسرے شخص کو بیان کر سکے۔ nor shall be made permitted to disclose any such communication unless the person who made it or his representative in interest consents, except in suits between married person or proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the others۔ تو اس آرٹیکل 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ دو شادی شدہ جو اسپاؤسز ہیں، تو ان کے درمیان جو کمیونیکیشنز ہیں ان کو جو ایکسپوز ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو جو ہے کسی دوسرے شخص کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے اینی سچ کمیونیکیشن انلیس، یہاں تک کہ دی پرسن ہو میڈ اٹس، کہ جو شخص بھی اس کو بیان کرتا ہے، اور ہیز ریپرزینٹیٹیو ان انٹرسٹ کنسینٹس ایکسیپٹ ان سوٹس بٹوین میرڈ پرسن اور پروسیڈنگ ان وچ ون میرڈ پرسن از پروسیکیوٹڈ فار اینی کرائم کمیٹڈ اگینسٹ دی ادر۔ تو المختصر میں یہ بتا دوں کہ جو ہے دو اسپاؤسز، دو شادی شدہ جوڑے کے درمیان کی جو آپس کی جو گفتگو ہیں یا ان کی جو درمیان باتیں ہیں، تو ان کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے۔ ایویڈنس ایز ٹو افیئر آف اسٹیٹس، کہ آپ اسٹیٹس کے معاملات میں بھی کوئی گواہی نہیں دے سکتے۔ نو ون شیل بی پرمیٹڈ ٹو گیو اینی ایویڈنس ڈیرائیوڈ فرام انپبلشڈ آفیشیل ریکارڈ ریلیٹنگ ٹو اینی افیئر آف اسٹیٹس، کہ جو ہے آپ جو ہے اسٹیٹس کے افیئرز کو، جو ان کے آفیشیل افیئرز ہیں، ان کو بھی بطور ثبوت نہیں پیش کر سکتے، ایکسیپٹ سوائے ود دی پرمیشن، جو پرمیشن ہوگی آف دی آفیسر ایٹ دی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ،
سوائے اس کے کہ جب تک اس اسٹیٹ کا جو ہیڈ ہے وہ اس کی پرمیشن نہ دے دے، تب تک آپ جو ہے نا وہ جو اسٹیٹس کے افیئرز ہیں ان کو جو ہے نا بطور گواہی پیش نہیں کر سکتے، بطور ثبوت عدالت میں پیش نہیں کر سکتے۔ تو آج یہاں تک جو تھے وہ میرے آرٹیکل تھے۔ اس کے بعد آرٹیکل 6، 7، 8 اور 9 جو ہیں